سن لو، یہ تو ہے ہی کہ 5 وقت نماز پڑھے اور جمعہ سے جمعہ برابر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ایک بات اور بھی سنو، جمعہ کے دن کوئی غسل کرتا ہے نا، اس پر بھی اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اس پر بھی اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اور سنو، کوئی جمعہ کے دن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد تک آتا ہے اور پہلی اذان سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی جلدی جلدی آ جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ 20 سال کے عمل کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. ہر قدم پر 20 سال کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو، آخری بات سنو، کوئی جمعہ میں بہت جلدی آ جائے، پہلی اذان پر آ جائے اور اس کے بعد میں سنت اور نوافل اور خطبہ اور نماز، اور میں کہتا ہوں کہ آج جو اللہ رسول کی باتیں ہوتی وہ سنے، جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو سمجھو ایسا جاتا ہے کہ 200 سال عبادت کر کے واپس جا رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ آج کا دن بہت پیارا دن ہے. بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن. اور مہینہ بھی بہت پیارا ہے. کون سا؟ محرم. پورا نام ہے محرم الحرام. محرم الحرام کے معنی آتے ہیں ڈسپلن والا مہینہ، رسپیکٹ والا مہینہ، ادب والا مہینہ، عزت والا مہینہ، مفضل اور مبجل مہینہ. تو مہینہ بھی بہت مبارک ہے. بولو کون سا مہینہ ہے؟ محرم ہے. اور دن بھی بہت مبارک ہے، جمعہ. اور انشاءاللہ ہم یہاں سے گھر جائیں گے اس سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں حدیث میں آتا ہے نا گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف، 200 سال کے گناہ معاف، 20 سال کے گناہ معاف، کہتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اب ہم کو صرف ایک کام کرنا ہے، 2 منٹ ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے اللہ میرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے، تو توبہ کے ذریعے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات ہے کہ یہ محرم مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ محرم مہینہ. میں نے شروع میں کہا 2 باتیں عرض کروں گا جو بہت ضروری ہے. ایک تو میں نے جمعہ کے بارے میں کہا، آئندہ سے بھی اس کا اہتمام کرے جیسا آج آپ نے اہتمام کیا کہ جمعہ کی اذان ہوئے اس سے پہلے ہم کہاں پر آ جاوے؟ اللہ کے گھر میں آوے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرے. تو یہ تو ایک کام ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ محرم مہینہ جو ہے نا، خیر الحمدللہ 10ویں محرم مکمل ہو گئی، لوگوں نے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھا، بہت بڑا کام کیا. اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے. اللہ جو شہادت کربلا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا ہے، اللہ اس کا ثواب اور اس کے صدقے سے اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دے ہوئے. لیکن محرم مہینہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، بولو کون سا مہینہ؟ ہمارے نبی نے دعا پڑھی نہیں. جیسے محرم مہینہ آیا، پورے محرم ہمارے نبی نے دعا پڑھی نہیں بلکہ صحابہ کو پڑھائی. اور پڑھائی نہیں، صحابہ کو فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ. وہ دعا بہت پیاری ہے. میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ ایک بار پڑھ لیں تاکہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے. بھائی دعا پڑھنے سے 100 شہیدوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن ساتھ میں دعا قبول ہو گئی نا. کہ دعا میں 4 باتیں ہیں، جس میں سب سے پہلی بات ہمارے نبی مانگتے ہیں اللہ ایمان مضبوط عطا کر دینا. بولو آمین. یہ ضرورت ہے ہم کو، ایمان ہمارا کیسا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. نمبر 2، اللہ سلامتی دے دے. سلامتی کے معنی اللہ جان میں، مال میں، عمر میں، آبرو میں برکت عطا فرما دے. اس کی بھی ہم کو ضرورت ہے. جان بیمار رہتے ہیں، مال میں بہت قرضہ رہتا ہے، عمر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اللہ لمبی عمر دے وے، آبرو اپنی عزت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو وہ بھی یہ دعا میں. اور تیسری بات ہمارے نبی نے جو دعا میں مانگی نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. کہ وہ راضی ہو گیا، پھر کسی کے راضی ہونے کی ضرورت ہے؟ ارے بولو نا، وہ راضی ہو گیا. طائف کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاؤں کو لہو لہان کیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اگر تو ناراض ہے تو سب بیکار ہے، اور اگر تو راضی ہے تو کسی کی ناراضگی کی ہم کو فکر نہیں ہے. تو تیسری دعا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اور چوتھی دعا جو آج موبائل کی شکل میں جو گناہ ہو رہا ہے، شیطان کا دھوکہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. تو محرم میں کتنی دعائیں مانگنا ہے؟ بولو بولو بولو، کتنی دعائیں مانگنا؟ 4. جس کو عربی میں اس طرح دعا مانگتے ہیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4. آپ سب لوگ میرے ساتھ میں مانگو گے. شروع کریں. اللہم، کوئی خاموش نہیں رہے گا. اللہم ادخلہ علینا
بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم پر یہ دعا مانگتے تھے، صحابہ کو مانگنے کہتے تھے، اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط عطا فرما دے، بولو آمین. اللہ ہمارے جان مال عمر کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، بولو آمین. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بولو آمین. اور شیطان کے دھوکے سے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما لے. انشاءاللہ یہ دعا مانگ لو، پورا سال ہمارا جو ہے نا بہت بہترین سال جائے گا، روزی میں برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، محبوبیت والا، مقبولیت والا، عمر اور جان کی سلامتی والا سال جائے گا. تو یہ دعا بعد میں یاد بھی کر لینا، اپنی بیوی کو بھی بتانا، بچوں کو بھی بتانا اور یاد کرنا. اور وہ جمعہ کی جو حدیث بتائی وہ بھی یاد رکھنا، آئندہ جمعہ سے اس کا اور خیال رکھنا، تاکہ جمعہ پڑھنے آوے یوں کہہ کر آؤ اللہ گنہگار بن کر آیا ہوں، اور گیا تو ایسا گیا جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں. بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس وقت میں ضروری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ موسم جو ہے نا بارش کا موسم ہے. ارے بولو کون سا موسم ہے؟ بارش کا موسم ہے. بارش کے موسم میں اکثر میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ 40ویں سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے، وصال مبارک ہوا، آپ پردہ فرما گئے. 23 سال کتنا پیریڈ ہے؟ 23 سال اور کچھ مہینے، 23 سال اور کچھ مہینے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر رہے. الحمدللہ بولو نبوت پر رہے. اور یہ 23 سال میں حضرت جبرائیل کی ملاقات ہوتی رہی. یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 23 سال میں حضرت جبرائیل 26,000 مرتبہ ہمارے نبی کی ملاقات کو آئے. 26,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو آئے. لیکن یہ 23 سال میں معاملہ ایسا تھا کہ جو سب سے پہلی وحی اتری جب ہمارے نبی غارے ہیرا میں تھے. پڑھو نا میرے ساتھ، سب سے پہلی وحی قرآن کریم کی سب سے پہلی 5 آیات اتری ہے. کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیاتیں سب سے پہلے اتری. اور سب سے آخری آیت، لوگوں کو پہلی آیت تو معلوم ہے، آخری آیت نہیں معلوم ہے. سب سے آخری آیت کون سی اتری؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد کوئی وحی قرآن والی نہیں آئی. وہ آخری آیت لوگ کیا سمجھتے ہیں آخری آیت تو بالکل قرآن کے آخر میں ہوگی، نہ سورہ بقرہ میں ہے. 3 پارے میں وہ آیت کریم آئے جس میں گویا فیصلہ ہو گیا. وہ کون سی آیت اتری؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن آنے والا ہے اور سب کو قیامت کے میدان میں جمع ہونا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لینے والے ہیں، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ معاف کرے جہنمی. یہ آخری فیصلہ ہو گیا کہ حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خیر، یہ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو پیریڈ تھا 6,666 آیتیں 23 سال میں جو اتری ہے، پہلی آیت بھی آپ کو بتائی، 5 آیت، آخری ایک آیت بھی آپ کو بتائی. اس بیچ میں جو پیریڈ تھا ہمارے نبی جو کچھ بھی بولے جو کچھ بھی بولے، یا ہمارے نبی نے جو کچھ کہا، یا ہمارے نبی نے جو کچھ فرمایا، اللہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ صرف زبان تمہاری تھی، باقی کلام تو اللہ کا تھا. وہ 23 سال میں ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولو کچھ بولے ہی نہیں، کچھ کہے ہی نہیں. صرف زبان ہمارے نبی کی اوپر نیچے زبان مبارک ہوتی تھی، باقی کلام اور فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا ہوتا تھا. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی بھی سچے اور اللہ بھی سچا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بیان کرتے تھے نا تو ایک جوان صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ. نام کیا؟ آپ عبداللہ یاد رکھو، پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، پورا نام، لیکن وہ بالکل جوان. تو وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تھے نا تو وہ لکھتے تھے. وہ زمانے میں وہ پتھر ہوتے تھے، سلیٹیں ہوتی تھی، چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، ہمارے طرح یہاں نوٹ بک نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو لکھتے تھے لکھتے تھے لکھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کر رہے تھے اور وہ اپنی عادت کے مطابق بولو، اور بالکل جواب کیا نام ہے حضرت عبداللہ لکھ. جیسے مجلس ہو گئی، سب لوگ باہر گئے، تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے نا، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے ان کو پکڑا، حضرت عبداللہ کو کہا ابھی تو جوانی میں قدم رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تم لکھتے ہو، تم کو کچھ سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا؟ ارے ہمارے نبی کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، وہ بھی تم لکھتے ہو. ارے کبھی ہمارے نبی ہنستے ہنساتے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی تم لکھتے ہو. ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے. ہاں تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے، یہ لکھنے لکھنے کا کام بند کرو، کیونکہ تم تو ہر بات لکھتے ہو. ہمارے نبی کوئی بات غصے میں بولے وہ بھی تم نے لکھ دیا. ارے ہمارے نبی نے ہنستے ہنساتے کوئی بات بولی وہ بھی تم نے لکھ دیا. تم تو ہر بات لکھتے ہو. یہ کہہ کر وہ بڑے بڑے صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ کے چلے گئے. اب یہ بیچارے جوان تھے نا، رونے لگے، روتے روتے اپنی جو لکھی ہوئی چیز تھی نا اس کو دیکھنے لگے، اور سیدھے گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ہمارے نبی نے پوچھا ما یبکی کا، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ جو کہتے میں، بولو بولو بولو، میں لکھتا ہوں. اللہ رسول نے فرمایا بہت اچھا، لکھو، اکتب، لکھو. تو کہا لیکن اللہ کے رسول مجھے بہت ڈانٹا آج بڑے بڑے لوگوں نے مجھے ڈانٹا، کہا کہ آپ کبھی کچھ غصے میں بات کہتے ہو تو وہ تو میں لکھ لیتا ہوں، آپ کبھی ہنستے ہنساتے کوئی بات کہتے ہو وہ بھی لکھ لیتا ہوں. میرے دوستو قربان جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، فواللہ لا یخرج منہا الا حق. ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم، یہ زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے. غصے میں کہوں، ہنستے ہنساتے کہوں، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی نے جو کہا اس کو کوئی چینجز لا سکتا کوئی اس میں؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. ارے بولو جو کہا ہے وہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہماری نبی کی ساری باتیں مکمل نہیں ہوتی. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایمان چلا جائے گا. ہمارے نبی نے جو کہا وہ سب بولو ہو کے رہے گا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ نے سنا نہیں سنا ہو، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو نکلے، ساتھ میں کون تھے؟ بولو بولو نا بولو نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت پیارا سفر تھا، اللہ کے حکم سے وطن سے بے وطن ہونا، جس کو اللہ نے بھی کہا ہجرت اتنا بڑا ثواب تھا، اتنا بڑا ثواب تھا. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ نے بھی تعریف. خیر ہجرت کا سفر شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت ابو بکر. اچھا چپکے چپکے نکلے تھے یا کھل کے نکلے تھے؟ بولو نا بھائی. اتنا تو چپکے چپکے نکلے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نکلے. آپ کو معلوم ہے چلے 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 ایک غار کے اندر 3 رات اور 3 دن رہے. وہ غار کا نام ہے غار ثور. بولو غار کا نام کیا ہے؟ غار ثور، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. کتنے شان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تھے. اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. خیر مجھے جو واقعے پر آنا ہے وہ آنے دو، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور. اچھا جب غار ثور سے نکلے، اب واپس جانا ہے مدینہ. بولو کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے. بالکل چپکے چپکے جانا ہے. اچانک پیچھے کسی کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، تم دھڑاکا گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہاں مکے میں اعلان ہو گیا جو محمد کو لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم.
नाउदु बिल्ला जिंदा लेकर आए या जो भी हालत में लेकर आए, मक्के में ऐलान हो गया था जो लेकर आएगा 100 ऊंट, अरबी ऊंट उसको मिलेंगे। कितने? 100 ऊंट। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ऐलान हुआ है हमारे नाम का, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे, हजरत अबू बकर चल रहे। अब गारे सौर से निकले और थोड़ा चले होंगे कि पीछे घोड़े की आवाज, घोड़े के टापों की आवाज आई। हजरत अबू बकर ने पीछे देखा तो सुराका, बोलो कौन शख्स है? सुराका। सुराका कौन थे? ये अरब के बहुत बड़े पहलवान, बहुत तंदुरुस्त, बहुत हट्टे कट्टे, मगर ईमान कबूल नहीं किया था। अरे बोले ईमान कबूल नहीं किया था। और इन्होंने सोचा था, और इनके बारे में लिखा था कि मक्का से जाने वाला मदीने का रास्ता, हर रास्ता, जंगल का रास्ता या खाड़ी का रास्ता या घाटी का रास्ता, सब इनको मालूम था। इनको यकीन था कि मोहम्मद कोई भी रास्ते से जाएंगे, मैं जाके पकड़ लूंगा, लेकर जाऊंगा, 100 ऊंट ले लूंगा, मेरा तो घर बार बन जाएगा। तो सुराका पीछे आ रहे। तो हजरत अबू बकर ने तो देख लिया कि सुराका आ रहे, धीरे से कहा अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या हुआ? पीछे सुराका हमारी तलाश में। हमारे नबी ने फरमाया आने दो। जब और करीब आए ना तो हजरत अबू बकर ने, अल्लाह के रसूल बहुत करीब आ गए, आ गए, आ गए, मेरे प्यारो कुर्बान जाओ। हमारे नबी ने सिर्फ यूं ही यूं इस तरीके से चेहरा अनवर पीछे किया, बस हमारे नबी की नजर सुराका पर और सुराका की नजर हमारे नबी पर। वो जो घोड़े पर बैठकर आया, घोड़ा जमीन में धंसना शुरू हो गया। वो घोड़ा जमीन में धंसना, वो सुराका समझ गया कि ये मोहम्मद की नजर का मामला है और ये कुछ न कुछ तो है। तो सुराके के घोड़े के दोनों पांव, बल्कि चारों पांव अंदर जाने लगे, कहने लगा ओ मोहम्मद, मोहम्मद मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो, मैं नहीं पकड़ूंगा, आपको नहीं पकड़ूंगा और मैं किसी को पता भी नहीं दूंगा, बस यहां मेरा घोड़ा निकला और मैं यहां से चला। हमारे नबी ने फिर यूं नजर घुमाई और फिर जब हमारे नबी की नजर सुराका पर और सुराका की नजर नबी पर, घोड़ा ऑटोमेटिक बाहर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। उलमा ने कहा जब नजर जलाल गई तो घोड़ा ढस गया, नजर जमाल गई तो घोड़ा आबाद हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा घोड़ा बाहर आ गया, बोलो घोड़ा। सुराका भी आ गए, बराबर अपने कपड़े उपड़े को झाड़ा, देखा हाँ ओके, देखा कि मैं कैसा हूं, ओके। ख्याल आया 100 ऊंट का मामला है। कितने? 100 ऊंट का। हो सकता है वो जमीन में कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए जमीन में घोड़ा धंस गया होगा। 100 ऊंट का मामला है। थोड़ा और हमारे नबी और हजरत अबू बकर आगे गए, फिर पीछे धुआं उड़ने लगा, घोड़ों के टापों की आवाज आई। हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल फिर वही आ रहा है। कौन? सुराका। हमारे नबी ने कहा आने दो, जो पहले हुआ वो अब भी होगा, जो पहले हुआ वो कब भी होगा। अब जब सुराका करीब आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो जलाल वाली नजर यूं रखी। अब जो घोड़ा ढसा है, धाट से जो ढसा है, तो पूरा पेट के बल घोड़ा अंदर चला गया और सुराका भी अंदर जा। बस सुराका ने कहा अब मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, अब नहीं, अब नहीं, मैं मोहम्मद नहीं, 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 मैं अब आपकी खबर किसी को नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। अरे कोई मुझे कहेगा, मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि लोग मेरा इंतजार कर रहे मक्के में, मैं जाके खबर करूंगा, लेकिन मैं कह दूंगा मुझे कुछ नहीं मालूम है। हमारे नबी ने फिर मोहब्बत वाली नजर डाली, फिर घोड़ा वापस सलामती के साथ आ गया। अब सुनना हमारे नबी के अखलाक सुनना। वो सुराका क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल ने कहा मोहम्मद, ईमान तो लाए नहीं थे, कहा मोहम्मद देखो मैं खबर तो किसी को नहीं करूंगा, वो सब बात तो हो गई, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात तो करने दोगे ना? आप तो वहां तक आने ही नहीं देते हो मुझे, आप यही मेरा मामला खत्म कर देते हो आप तक। हमारे नबी ने कहा, अबू बकर को कहा कहो आओ। आए, मुलाकात किए। मेरे दोस्तों सच बताना, ये कहते हैं ना धर्म धर्म धर्म, हमारे नबी चाहते तो उसको कलमा पढ़ा सकते थे कि नहीं पढ़ा सकते थे? कह सकते थे पढ़, नहीं तो चला वापस नीचे, कर सकते थे। हमारे नबी ने नहीं कहा, बस उन्होंने कहा हम किसी को खबर नहीं करेंगे। हमारे नबी ने कहा बस किसी को खबर मत करना। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ए सुराका, एक जमाना आएगा तू ईमान कबूल करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि अभी कबूल कर वरना तेरे घोड़े को ढसा दूंगा, कहा एक जमाना आएगा सुराका तू ईमान कबूल करेगा। फिर हमारे नबी ने फरमाया, सुनो कैसी पेशन गोई, यानी कोई सोच नहीं सकता, यहाँ छुपे 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 कहां जा रहे, मदीना जा रहे। और हमारे नबी कह रहे इस वक्त की जो सबसे बड़ी हुकूमत है फारिस, ईरान, जो सबसे बड़ी हुकूमत है, एक जमाना आएगा मुसलमान उसके ऊपर कब्जा करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने फरमाया सुराका, जो ईरान का बादशाह है किसरा, किसरा ईरान का बादशाह किसरा, उसके हाथ में जो सोने के कंगन है, एक जमाना आएगा सुराका वो तेरे हाथों में नजर आएंगे।
جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو ہمارے نبی کتنی خوشخبری دے رہے ہیں. کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ ایک وقت آئے گا تم ایمان قبول کرو گے، بولو سبحان اللہ. ایک وقت آئے گا فارس اور ایران فتح ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ. اور ایک وقت آئے گا وہ کسرا جو بادشاہ ہے جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، جس کے اتنے موٹے موٹے سونے کے کنگن ہوں گے کہ سونے کے کنگن کو اٹھانا پڑتا تھا، وہ سونے کے کنگن اے سوراخا تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. کیا 100 اونٹ کے پیچھے پڑا ہے، کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں. سوراخا وہاں سے بولو کیا ہو گئے، چلے گئے سوراخا چلے گئے. اور اللہ کی قسم کسی کو خبر نہیں دی. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی نے کہہ دیا. کتنی باتیں کہی؟ 3 بار. ایک وقت آتا ہے سوراخا ایمان لاتے اور مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، بولو سبحان اللہ. ایمان لاتے اور مدینہ منورہ پہنچ جاتے اور جو جملہ کہتے، اتنا پیارا جملہ کہتے، اللہ کے رسول ایک وقت مکے سے نکلا تھا، اس لیے نکلا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو میں ذلیل کر کے مکہ لے جاؤں. آج میں خود ذلیل ہو کر مدینہ آپ کا غلام بن کر آیا ہوں میرے دوستو. خیر سوراخا ایمان لے آئے. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا. بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا. کن کا زمانہ ہے؟ حضرت ابو بکر کا. ارے بولو نا جلدی جلدی بولو نا، وقت کم ہے. کن کا زمانہ ہے؟ حضرت ابو بکر کا زمانہ. اور سوراخا بیمار، سوراخا بیمار، بہت بیمار، بہت بیمار، بہت بخار، بہت بخار. بھائی عمر کا تقاضا بھی تھا، بخار. لوگ آئے تو کسی نے آ کر کہا سوراخا ایسا لگتا ہے تمہارا وقت آ گیا. کتنا بخار اور کتنی کمزوری، ایسا لگتا ہے تمہارا وقت آ گیا. تو سوراخا نے مسکرا کر کہا موت کے فرشتے کو ہمت بھی نہیں کہ میرے پاس آوے. موت کے فرشتے میں قسم اللہ کی ہمت نہیں. تو کہا تم مرو گے نہیں؟ اللہ نہیں مروں گا. کیوں نہیں مرو گے؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا ایران فتح ہوگا، اور ایران فتح ہوگا اور وہاں کے بادشاہ کا سونے کا کنگن سوراخا کے ہاتھ میں آئے گا. جب تک سوراخا کے ہاتھ میں سونے کا کنگن نہیں آتا، اللہ کی قسم موت کا فرشتہ میرے قریب پھڑک بھی نہیں سکتا ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی. حضرت عمر کا زمانہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت بڑا لشکر جو حضرت عمر نے ایران بھیجا تھا وہ فتح ہو کے واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جگہ تھی مسجد نبوی کے باہر بیٹھنے کی، وہاں حضرت عمر بیٹھے ہوئے، پورا لشکر آیا ہے اور سارے مدینے میں ایران فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. جیسا وہ لشکر آیا حضرت عمر کا پہلا سوال تھا، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کارگزاری سناؤ. حضرت عمر کا پہلا، کیونکہ پورا مسجد گچا گچ بھری ہوئی تھی، پورا مدینہ بھرا ہوا تھا. حضرت عمر کا پہلا سوال تھا ایران فتح ہو گیا ہے، کسرا کے کنگن کہاں ہے؟ پہلا سوال کسرا کے کنگن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی آئے اتنا بڑا رومال لے کر، اس میں سونے کے کنگن رکھے ہوئے تھے، لا کے حضرت عمر کو دیا. میری طرح کوئی بادشاہ ہوتا تو لے کے کونے میں رکھ دیتا. حضرت عمر کے سامنے جب کسرا کے سونے کے کنگن آئے، دوسرا سوال حضرت عمر کا تھا سوراخا کہاں ہے؟ سوراخا کہاں ہے؟ اب سوراخا کا وہ بڑھاپا تھا، کہیں کھڑے ہوئے تھے، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. جب سوراخا آئے، ہمارے نبی نے وہ کسرا کے کنگن سوراخا کے ہاتھوں میں پہنائے اور سوراخا کو کہا دونوں ہاتھ اوپر کرو تاکہ پوری دنیا کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھے اور فیصلہ ہو جائے کہ میرا محمد جو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. میرے نبی نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا. سوراخا کنگن پہنے اور پھر بہت روئے، روتے روتے کہا میرے نبی بہت سچے تھے، لیکن اب اگر موت کے فرشتے کو آنا ہوگا تو آ جائے گا، کیونکہ میرے نبی کی پیشن گوئی کیا ہو گئی ہے؟ مکمل ہو گئی ہے. تو میرے دوستو ہمارے نبی جو کہتے تھے بولو وہ. اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ دیکھو اللہ نے ہم کو کتنی اچھی مسجد دے دی ہے. میں اب ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ مسجد تو ماشاءاللہ بن گئی، میں نے تو باہر سے دیکھا تو دل سے دعا نکل گئی، اللہ یہاں کے کام کرنے والوں کو قبول فرمائے، اللہ یہاں کے ذمہ داران کو قبول فرمائے، جس نے جو بھی اس میں لگایا ہو، مال لگایا ہو، کیا جان لگائی ہو، وقت لگایا ہو، دعا لگائی ہو. لیکن آج ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مسجد تو بہت شاندار بن گئی. بولو مسجد تو بہت. دیکھو نا باہر کتنا حبس والا معاملہ ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے پھر جاتی ہے، ہوتی ہے جاتی ہے، ایک عجب گرمی کا احساس ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہاں مسجد میں ہو رہا ہے کیونکہ اے سی چل رہا ہے. مسجد تو ماشاءاللہ بہت شاندار ہے. اب میرے دوستو ایک بات کہوں گا اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو گے، بس 2 بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بات یہ کہوں گا کہ جو نبی نے کہا وہ اس کو کوئی روکنے والا، موت کا فرشتہ بھی اس کو روکنے والا، کیونکہ نبی کہتے ہی نہیں تھے. بولو نبی
کہتے ہی نہیں تھے، زبان نبی کی ہوتی تھی، فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ کھلا کا ہوتا تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تو کہتا جائے گا، زبان تیری ہوگی، کلام فیصلہ اللہ. اب سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ یہ لوناولا کا وہ آپ نے ویڈیو دیکھا 6 منٹ کا؟ ارے ہاں یا نا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا؟ آپ نے میرے سے زیادہ، جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ دیکھا، تو آپ کے پاس تو بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوئے ہیں بھائی موبائل کے. کتنے تو باقاعدہ 2 لے کر جاتا، کام دھندہ کچھ نہیں، 2 موبائل لے کے چلتا ہے. اللہ کا بندہ، میرے کو تو دیکھ دیکھ کے کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے ہمارے راندیر کے جوانوں کو دیکھ دیکھ کے. راندیر کیا، سب جگہ کے جوان کو. منا بھائی تو نے بھی دیکھا ہوگا، عجیب و غریب ہے، معلوم نہیں یہ جینس پہننا بھائی، جینس پہن. کسی عالم نے آج تک جینس کو حرام بولا، مکروہ بولا؟ پہن جینس پہن، ہمارے بچے جینس پہنے، پہنو، کیا حرج ہے؟ مگر پھٹی ہوئی جینس پہننے کا. ایک زمانے میں پھٹا ہوا کپڑا پہننے کو لوگوں کو شرم آتی تھی، اس پہ رفو لگاتا تھا، چتھڑے لگاتا تھا سی کے، اور اگر کہیں یہاں پھٹا ہو نا تو یوں ہاتھ رکھتا تھا کہ پھٹا ہوا کسی کو. اب کم بخت پھٹا ہوا کپڑا فیشن ہے. اور ایک کو میں نے پوچھا بھائی پھٹی ہوئی جینس کا کو پہنا، تیرا پورا گھٹنا دکھتا ہے. کہتا ہے مولانا تم نے کہیں خبر نہ تھی. میں نے کہا میں نے نتی خبر اٹلے تو تنے پوچھی رہ لو چھو. میرے کو کہتا ہے مولانا آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں معلوم، بتا نا پھٹا ہوا کیوں پہنا. تو کہتا ہے وہ فلاں ہیرو تھا نا، ہیرو اس نے کچھ نام لیا، اس نے پہنا تو اس کی کاپی میں ہم نے بھی پہنا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، ورنہ تیرا کیا حال ہوتا جمعہ میں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اتنی بات یاد رکھنا، ہمارے نبی جو کہے بولو وہ، اس کو کوئی روکنے والا. اب سنو، یہ لوناولا والی بات پہ آیا تھا نا میں، وہ ویڈیو 6 منٹ، صحیح میں دیکھو تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. کیونکہ وہ جو جس طریقے سے پتھر پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد میں جو پانی کا بہاؤ آتا ہے، حالانکہ قریب میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی بچانے والا کہاں. قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں میرا بندہ تیرا آخری وقت آئے نا، بولا ڈاکٹر کو بولا. جب اٹیک آوے نا، اللہ کہتے بولا ہارٹ اسپیشلسٹ کو بولا، جس کو بلانا ہے بولا. آج فیصلہ ہو جائے گا. آج ایک میرا فیصلہ، ایک ڈاکٹر کا فیصلہ ہے. آج سارے ڈاکٹر ہار جائیں گے، پیدا کرنے والا اللہ آگے بڑھ جائے گا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ کہتے ہیں میرے فیصلے. تو وہ جو لوناولا کا ہم نے 6 منٹ، وہ تو ہم نے 6 منٹ کا ویڈیو دیکھا، وہ تو معلوم نہیں اس سے پہلے کب سے شروع ہو گیا ہوگا. میرے دوستو وہ سب ہوا، وہ کیسا ماں پر گزری ہوگی جب چھوٹا بچہ وہ بھی پانی میں بہہ گیا، بڑا بچہ بھی بہہ گیا، پھر دھیرے دھیرے سب بہہ گئے. نقصان اس سے کڑا اور ڈینجر نقصان بولو کوئی نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اور ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑا، بولو جس نے، من فاتت ہو صلاتن، جس نے نماز چھوڑا. جیسے یہاں بہت سارے بیٹھے آج فجر نہیں پڑھی، ہمارے نبی فرماتے جس نے نماز چھوڑا سمجھو اس کا یہ نقصان ہوا کہ اس کے دکان، گھر، بیوی، بچے سب برباد ہو گئے، سب میں آگ لگ گئی اور سب ختم ہو گئے. ہم کو 6 منٹ کا ویڈیو نے ہمارے دل کو تڑپا دیا. ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ 6 منٹ کے ویڈیو نے، لوناولا کے ویڈیو نے ہمارے دلوں کو تڑپا دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ روز صبح میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اپنی بیوی، روز صبح میں کوئی فجر چھوڑتا ہوگا، مطلب اس نے اپنے دکان کو آگ لگایا، بیوی کو آگ لگایا، بچوں کو آگ لگایا، پورا گھر کو آگ لگایا. پھر وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی میری بات کیوں نہیں مانتی، تو نے تو اس کو آگ میں ڈالا ہے. میرا بچہ میری بات کیوں نہیں مانتا، تو نے تو اس کو برباد کر دیا. میں صبح سے لے کے رات تک دکان پہ بیٹھتا ہوں، وہ وہاں والے کی دکان چلتی ہے، میں بھی وہی چیز بیچتا ہوں، میری دکان نہیں چلتی. کیوں کہ صبح میں تو نے دکان کو آگ لگا دی ہے، فجر کی نماز چھوڑا. اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہمارے. اور جو نبی کہیں گے وہ ہو کے رہے. ہم لاکھ کوشش کریں اس کو چینج کرو، بدلو، اس کو بدلو.
میرے دوستوں کئی موتیں مر جائیں گے مگر ہمارے نبی کا فرمان کبھی بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے آج سب لوگ ارادہ کر لو, آج یہ محرم مہینہ ہے, انقلاب محرم مہینے میں, یہ جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا وقت ہے, محرم مہینہ ہے, اللہ کا گھر ہے. ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کی طرح ہمارا ارادہ ہوگا کہ نبی کا نواسہ جان دے سکتے ہیں مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتے. تو ارادہ پکا. کون کون ارادہ تھا؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو ارادہ پکا انشاءاللہ. تو ایک اور خوشخبری میں سناؤں. ہاں, ہم لوگوں کو جنت میں جانا ہے. یونس کہاں میرے کو بٹھایا؟ میں پہلے آتا تھا مولانا, چھوٹی موٹی مسجد تھی, بہت اچھا لگتا تھا, کتنا اچھا مجمع. یہ تو مسجد بڑی تو دماغ بھی بڑے بڑے. ایسا نہ کرو میرے پیرو, میرے سوال کا جواب دے دو. دو گے نا جواب, دو گے نا انشاءاللہ, بہت پیارا جواب دے دو. جنت میں جانا ہے. اور ذرا اچھی آواز میں بولو نا, جنت میں جانا ہے. اور ہمارے نبی کہے یہ کر جنت, کوئی روک سکتا ہے؟ یعنی کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی لاکھ کوشش کرے ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ہم سے جلن ہوئے, نفرت ہوئے, عداوت ہوئے, ہاں وہ تو یہاں بھی کہتے ہو کہ کم وقت مرے گا نا تو جہنم میں جائے گا. لیکن ہمارے نبی وہ چاہے ہم کو لاکھ مرتبہ کہے تو جہنم میں جائے گا, اس کے کہنے سے جہنم میں جائے گا. یہ ہمارا بڑا پرابلم ہے. ہم کو کوئی اگر انسلٹ کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار میری کتنی عزت تھی, معلوم یہ علاقے میں میری کتنی عزت تھی, اس نے ایسا بولا نا اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, پوری میری عزت کو پانی میں ملا دیا. ایسا بولنے والے کا ایمان بہت کمزور ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا عزت تو میرے قبضے میں ہے, کسی کو میں نے دیا ہی نہیں ہے عزت کا پاور, ذلیل کرنے کا پاور کسی کو دیا. اللہ کہتے جب میں عزت دوں گا کوئی تیرے کو ذلیل نہیں کرے گا, میں ذلیل کروں گا کوئی عزت نہیں دے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو میرے دوستو اب ایک بات ہمارے نبی نے کہی, یہ کر لے یہ جنت ہے. اب چاہے کوئی کچھ بھی کہے, کوئی ہمیں روکنے والا نہیں. وہ کون سی بات ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ بیتا, من بنا للہ بیتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے واسطے اللہ کا گھر بنایا, جس نے اللہ کے واسطے اللہ کا گھر بنایا, بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی بات, جو اللہ کا گھر بنائے گا, ہمارے نبی یہاں پہ رکے, کیا ہوگا؟ اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. معلوم ہوا اب کوئی ہم کو روکنے والا نہیں. اچھا, من بنا للہ بیتا, یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے. بیتن, اس کے اوپر دو زبر ہے, دو زبر, جس کو تنوین کہتے ہیں. کیونکہ سوال کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو اللہ کا گھر تو آج بنتا ہے ایک کھوکھے میں, دو کھوکھے میں, 50 لاکھ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ, کہاں سے لائے گا, کہاں سے لائے گا, کہاں سے لائے گا؟ یہاں تو کہہ دیا کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا, مگر اتنا پیسہ تو ہونا چاہیے. لیکن کیا ہمارے نبی کا جملہ بولو سبحان اللہ, بیتن, بیتن کا مطلب ہے پورا گھر.